सबको सलाम। टाइम पास टाइम फील अच्छा कुछ कह रहे हैं, चलो मैं इसको पढ़ने की कोशिश करती हूँ। इमरान खान साहब भी गुड मॉर्निंग कहते हैं और गजनफर साहब आपका शुक्रिया, अबूज शरीफ से हमें सुन रहे और चौधरी जुबैर फ्रॉम लिया से भी हमें सुन रहे हैं और कहते हैं मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ। जी सुनाइए, ज़रूर सुनाइए। आप एक क्या दो शेर सुना दीजिए। और वो कहते हैं वो मेरी रूह की चादर में छुप गया है ऐसे कि रूह निकले तो निकले, जो निकले तो रूह निकले। चले, बहुत अच्छा शेर। वैसे मैं बता दूँ आपको जुबैर साहब, मुझे ज़ाती तौर पे ये शेर बहुत अच्छा लगता है। मोहम्मद इमरान खान साहब कहते हैं कैसी हो आप ही जान। मैं बिल्कुल ठीक हूँ इमरान खान साहब, अल्लाह ताला का शुक्र है, एहसान है इस पर पाक परवरदिगार का। और ऐसे मौक़ों पर मुझे इशफाक अहमद साहब की एक बात बहुत याद रहती है और वो इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की नेमतें खाते खाते हमारे दांत टूट जाते हैं मगर हम उसका शुक्र अदा नहीं करते। तो शुक्र उस पाक परवरदिगार का। और अगर मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब नामा सुन लिया जाए नयरा नूर की आवाज़ में तो फिर 4 चांद लग जाते हैं। लेकिन किसी और सिंगर की है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। ये बात है। तो भीम सिंह साहब इरशाद फरमा रहे हैं कि टुडे इज लकी डे फॉर मी, माय सन्स बर्थडे टुडे। क्या बात है जनाब भीम सिंह साहब आपके लिए, और वाकई एक फादर के लिए इससे ज़्यादा लकी डे शायद ही कोई होगा कि जब वो उनके बेटे की पैदाइश होती है, जन्म होता है और फिर उनके सालगिरह का दिन। क्या बात है जनाब। तो मेरी तरफ से, हमारे पूरी एफएम की फैमिली की तरफ से, जिसमें हमारी टीम भी शामिल होती है और ये हमारे सारे स्वीट लिसनर्स भी शामिल होते हैं, हम तमाम लोगों की तरफ से आपके बेटे को हैप्पी बर्थडे टू यू डियर, हैप्पी बर्थडे। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। अच्छा जी, ताहिर बिशकोरी साहब सलाम
پانجامہ سے بہت شکریہ جناب آپ کا، پروگرام کو سن رہے ہیں، پسند کریں۔ ظفر اقبال صاحب بھی گڈ مارننگ کہہ رہے ہیں، شکریہ ظفر آپ کا۔ اور محمد طارق لاسرا صاحب بھی گڈ مارننگ کہہ رہے ہیں، عمران خان سے بھی گڈ مارننگ کہہ رہے ہیں۔ شفالہ روکھڑی کا سانگ سنا دیں، پردیسی ڈھولا، اچھا جی ٹھیک ہے، صبر آباد سے کہتے ہیں کم خواب میں بات ہے جناب۔ اور فیض کی اگر آپ اس نظم کا جو فیض نے یہ نظم لکھی تھی، جب اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ اگر آپ کو پتہ ہو تو پھر کہیں اس کو سننے کا مزہ کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ 1971 میں یہ غزل لکھی گئی تھی، جب ہمارے اور جو ہمارا ایک حصہ تھا جو کہ بنگلہ دیش بن چکا ہے، جب یہ دونوں الگ ہو رہے تھے، اس تناظر میں پھر یہ نظم لکھی گئی تھی۔ اور پھر اگر آپ کبھی سوچیں اپنا پارٹ آف باڈی آپ سے جدا ہو رہا ہو اور نیا کچھ کرنے جا رہا ہو، اس کی آپ کو سکون بھی ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتا ہے، لیکن وہ جو ایک حصہ آپ سے جدا ہو رہا ہو، اس کی جو تکلیف ہوتی ہے نا، اس کو فیض سے زیادہ اچھا شاید ہی دنیا میں کوئی بیان کر سکتا تھا۔ تو یہ جو حسن کی بات، یہ جو دلکشی کی بات، یہ جو خوبصورتی کی اس میں بات ہے، یہ پاکستان کے لیے بات کی جاتی ہے، اور جو اس میں درد کی تکلیف کی بات کی جاتی ہے، اس حصے کی بات کی جاتی ہے۔ بہرحال بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ اچھا جی، ظفر اقبال صاحب پسند کریں، اور ستار جی صاحب کہتے ہیں کہ اچھا میری آواز بھی بہت پیاری ہے، بھی سے کیا مراد ہے؟ اس بھی کا مطلب بتائیں گے مجھے؟ معصوم بچہ، ہاں جی ایسے ہی ہے، یہ جو آدھے گھنٹے کے مذاکرات ہے نا، اتنی دیر میں بندہ تیار ہو کے پہنچ جاتا ہے جہاں اس نے جانا ہو۔ یہ جو نہانے سے پہلے اور پانی کے ساتھ آدھے گھنٹے کا مذاکرات ہے، یہ جو نا لیزی لوگ کرتے ہیں، جن لوگوں نے کام پہ جانا ہوتا ہے نا، جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہم جیسے جنہوں نے وقت ہر جگہ پہنچنا ہوتا ہے، وہ مذاکرات نہیں کرتے، وہ بس جو ہے نا اس پانی کے ساتھ جہاد کر لیتے ہیں، جیسے تیسے کر لیتے ہیں۔ عتیق ورک صاحب کہتے ہیں آپ ہی کیسے ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوتی کہ آپ کیسے ہو؟ اور بس محسن شاہ سے ہم نے حاضری لگا دی آپ کی، عاشق حسن پٹی صاحب، اور اس پھول کا بھی بہت شکریہ۔ او ہو اچھا یہ چل رہا ہے سلسلہ، کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا بھائی کہ شو کی آواز آ رہی ہے اور میری آواز نہیں آ رہی؟ اچھا چلے اس بارے میں ابھی کچھ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میری آواز کیوں نہیں آ رہی، تو شو کی آواز آ رہی ہے تو میری کیوں نہیں آ رہی۔ چلیں اس بارے میں ابھی دیکھتے ہیں اور ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے مجھے وقت پہ بتا دیا، شکریہ، کیونکہ ابھی میرے پاس جو ہے نا وہ کتنا ٹائم ہے، 3-4 منٹ ہیں، تو اس کا بریک ہے 9 بجے والی، پھر دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ اور شاہدہ کہتے ہیں حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج کے بدلنے کے باوجود قائم رہے۔ السلام علیکم، صبح بخیر، سویٹ آرجے نایاب رضوی مس مارننگ شو میں ویلکم کہتے ہیں۔ شو چہکتا ہے، آج ہمیں غزلیں سنا دیں، منی بیگم کی، نور جہاں کی، کوئی بھی پلے ہو سکتی ہے، سہیلیاں جس میں طوبہ بختاور شہزادی، اقرا، آسما لیانی، ارم، اجالا، باسما اور سلمہ، عظما، نینا، ام حبیبہ، ام ہانیہ، آسما، طیبہ، مسعد، مریم، مصباح، عائشہ، ختیجہ، نینا،
نائمہ, فاطمہ, سعدیہ, بخاری, لدھانہ, سسٹر زنیرہ, زہرا, ہادیہ, منت, جنت, رخسانہ, شکر ہے, اور فرزانہ, آپ بھی سب کو سلام. وعلیکم السلام جناب. اور ڈی ایم علی صاحب, ڈی ایم ایکس علی صاحب بھی سب کو سلام دے رہے ہیں. اور سلمان خان ایڈوکیٹ صاحب کہتے ہیں کہ السلام علیکم. السلام. سمر عباس صاحب کہتے ہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا, دیکھتے جناب اس بارے میں کچھ کرتے ہیں کہ میری آواز آپ لوگوں تک کیوں نہیں آ رہی. ابھی اس کو ٹھیک کرتے ہیں اس بریک میں. جب آپ بریک میں جائیں گے تو کوشش کریں گے کہ اس ایشو کو بھی ہم جلدی سے سالو کر لیں. ستار جی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور عبداللطیف صاحب کہتے ہیں ہائے ہیلو جناب, تھینک یو. اور ایسا ہے کہ ایک اور سانگ کی فرمائش وہ سن لیتے ہیں. اچھا, اور اس کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بریک پہ جائیے, سانگ سنیے, بریک پہ جائیے, واپس آئیے, پھر آپ سے بات کرتے ہیں. For Hum News on Hot FM 105 Radio Network. بھارت 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کو منسوخ کرے. مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور آبادی کے تناسب میں کی جانے والی تبدیلیوں کو روکا جائے. وزیر اعظم نے کشمیر کا مقدمہ عالمی برادری کے سامنے رکھ دیا. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس سے ورچوئل خطاب میں کہا, جنوبی ایشیا میں امن مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر ممکن نہیں. پاکستان اپنے دیگر ہمسایہ ممالک کی طرح بھارت کے ساتھ بھی امن کا خواہش مند ہے. بھارت مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنا چاہتا ہے. ہزاروں کشمیریوں کو ماروائے عدالت قتل کیا گیا. بھارتی کارروائیاں جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہیں. مفادات کی خاطر طاقتور ممالک بھارت جیسے ممالک کے خلاف ورزیوں کو نظر انداز کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا, 5 اگست 2019 سے بھارت مقبوضہ کشمیر میں یک طرفہ مسلسل فیصلے کر رہا ہے. بی جے پی اور RSS کو انسانی حقوق کی پامالی کی کھلی اجازت دی گئی. وزیر اعظم عمران خان نے کہا, افغانستان میں جنگ کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کا ہوا. 80,000 پاکستانی مارے گئے. معیشت کو $150 ارب کا نقصان ہوا. یورپ اور امریکہ پاکستان کو بلا وجہ افغانستان کی صورتحال کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. سب جان لیں کہ جس ملک نے افغانستان کے علاوہ سب سے زیادہ نقصان اٹھایا وہ پاکستان ہے. افغانستان میں کافی عرصے بعد امن کی امید پیدا ہوئی. عالمی برادری افغانستان کی تعمیر نو میں تعاون کرے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی نیو یارک میں پریس کانفرنس. کہا, افغانستان میں مخلوط حکومت پاکستان کی بھی خواہش ہے. صحیح حکمت عملی نہ اپنائی تو افغانستان میں حالات بگڑ سکتے ہیں. وزیر خارجہ نے کہا, وزیر اعظم نے پاکستان کا نقطۂ نظر دنیا کے سامنے رکھا. مسئلہ کشمیر کو بھرپور طریقے سے اجاگر کیا. وزیر اعظم عمران خان نے کہا, مقبوضہ کشمیر میں حریت رہنما سید علی گیلانی کی میت کو ان کے خاندان سے چھینا گیا. سید علی گیلانی کی تدفین کو اسلامی طریقہ کار سے بھی محروم رکھا گیا. کہا کہ جنرل اسمبلی مطالبہ کرے سید علی گیلانی کی تدفین شہدائے قبرستان میں کی جائے. حریت رہنما مشال ملک کی جنرل اسمبلی اجلاس سے وزیر اعظم عمران خان کے خطاب کی تعریف. کہا, وزیر اعظم نے دنیا کے سامنے مقبوضہ کشمیر کے عوام کا مقدمہ بہتر انداز میں پیش کیا. مشال ملک نے امریکہ میں کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی کوششوں کو بھی سراہا.
मोदी भारतीय दहशत गर्दी का असल चेहरा है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात के मौका पर व्हाइट हाउस के बाहर सिख तंजीमों का मुजाहरा, खालिस्तान के हक में नारे, भारत की मशरकी रियासत पंजाब को आज़ादी देने का मुतालबा। एहतजाज के दौरान सिख तंजीमों ने खालिस्तान के परचम लहरा दिए। पाकिस्तान में कोरोना के मज़ीद 42 मरीज दम तोड़ गए। कोरोना से मजमूई अमात 27,524 हो गई। 24 घंटों में कोरोना के 2060 नए केसेस सामने आ गए। मजमूई कोरोना केसेस 12,36,888 हो गए। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 4.58% रही। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला पड़ोसी ममालिक से मुशावरत के बाद करेंगे। तालिबान अमन के लिए अमरीका के शराकतदार हो सकते हैं। खित्ते में अमन के लिए अमरीका और इलाकाई ताकतों का ताउन जरूरी है। अफगानिस्तान में कलअदम TTP के खात्मे के लिए अफगान हुकूमत के साथ काम करना होगा। पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद अमन की उम्मीद है। बिलावल भुट्टो से अमेरिका, चीन और बरतानिया के सफीरों की अहम मुलाकातें। चीनी सफीर लॉन्ग रॉन्ग और अमरीकी नाज़िमुल अमूर एंजेला इगरल चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मिली। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर की भी मुलाकात। अफगान सूरत हाल समेत दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पेरिस क्लब का पाकिस्तान को कर्जों में वापसी के लिए मज़ीद वक्त देने का ऐलान। कोरोना के बायस रवां साल दिसंबर तक कर्ज वापसी में तौसीह दे दी गई। पाकिस्तान के प्रेस क्लब को वाजिबुल अदा कर्ज की मालियत $11.5 अरब है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI सेक्रेटेरिएट का दौरा। मुल्क की सलामती और अफगान सूरत हाल के तनाजुर में खित्ते में दरपेश तब्दीलियों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी हमरा थे।